अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 47 और 48 का इकट्ठे रिव्यू करेंगे। इसकी वजह तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सिर्फ एक स्पेशल वजह ये बता देती हूँ कि ऐसा तमाशा में कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट नहीं रह गया नताशा, अली और दानिश के निकलने के बाद। ना इन लोग के पास इंटरेस्टिंग टास्क आ रहे हैं, ना ही ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं कोई इतने इंटरेस्टिंग हैं कि इनके लिए पूरी पूरी एपिसोड बैठ के देखी जाए और रिव्यू किया जाए। कुछ भी नहीं हुआ है, 2 दिन से हम देख रहे हैं, बेकार में बोर हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो 2 एपिसोड्स का इकट्ठे रिव्यू कर देते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। एपिसोड जो स्टार्ट होती है 47 की, वो रात के 2:30 बजे दिखा रही होती है, यानी अभी सुबह नहीं हुई होती और ये लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं गर्ल्स रूम में। और जुनैद जो है अपनी रूम से नॉक कर रहा था, तो वो ज़ाहिर नॉक कर रहा था, कुछ लकड़ी की चीज़ थी या कुछ भी, उनको शोर आ रहा था, वो सो नहीं पा रही थी। तो इनको पता था कि जुनैद जाग रहा है, बाकी लोग सो गए, तो वही इनको तंग कर रहे हैं। लोग आवाज़ दे के उसे चुप कराती हैं, वो नहीं होता, तो ये दोनों जाती हैं किचन में, थाल बड़े बड़े लेती हैं, उनके दरवाजे पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से शोर करती और कहती हैं अब सुकून आ गया, अब सो जाओ आराम से। और इस तरह से ये रात का इन्होंने एक सीन दिखाया जो कि बिला वजह था ना दिखाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। सुबह टाइम दिखाते हैं 8 बजे का, 8:10 और मॉर्निंग सॉन्ग होता है, सब उठ जाते हैं। कोई ख़ास अब वलवला जुनून भी नहीं रह गया। अब जुनैद भी नाश्ता हुआ नज़र नहीं आता, दोनों दिन जो है 11 बजाए और बस वो ऐसे ही उठ गए हैं। अब ये लोग भी ना टाइम गुजार रहे हैं, यानी कि जो सारे लोगों के मौजूदगी में एक जोश वलवला और एक हैपनिंग मोमेंट होता था, वो नहीं सब रह गया। फिर 9 बजे के टाइम दिखाते हैं। जुनैद कहता है कि तुम लोगों ने बर्तन क्यों बजाए थे और रात को तो हम सोए नहीं। तो वो लोग कहती हैं कि तुम भी तो हमें तंग कर रहे थे। फिर जुनैद बता देता है कि ये दोनों सो गए थे, मुझे नींदें आ रही थी और मैंने इसलिए किया था। 10:30 बजे दिखाते हैं नेहा और रूबा जो है मेकअप कर रही होती हैं और जुनैद फैज़ान आपस में हंसी मजाक उनके ही इर्द गिर्द बैठ के बात कर रहे होते हैं। फैज़ान जो है वो डायरेक्टली रूबा से बात नहीं कर रहा ख़ास तौर से, लेकिन वो उसको इग्नोर भी नहीं कर रहा है। सच ग्रुप में बैठे होते हैं तो सब हंसी मजाक कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर दिखाते हैं 11 सवा 11 बजे का टाइम और नेहा अकेली झूले पे बैठ के कैमरे से वो खाते बोके कह रही होती है कि आज मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। और फिर उसको रोना भी आ जाता है और कहती है मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती रहती हूँ, जब मुझे अम्मी की याद आती है मैं उस फीलिंग को ओवरकम करती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता और आज मुझसे नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं ये बात आपके सामने कर रही हूँ। एक्चुअली नेहा ने सिर्फ सिंपैथी वोट्स लिए हैं कि मेरे अम्मी अबू नहीं है, मैं अकेली हूँ, इस तरह की चीज़ें कह के मैं स्ट्रगलिंग उसमें हूँ, अभी मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं लोग। काफ़ी सारी चीज़ें कह के ना उससे सिंपैथी मोस्टली लगता है कैमरे से वो बहुत बातें करती आई है और यकीनन अनकट में ये सब दिखाते रहे होंगे। फिर ये है कि उरूबा को दिखाते हैं वो उमर के साथ बैठ के, उसके पास तो सिर्फ एक ही मौजू है, वो अपने आप को वो सुनाती रहती है कि मैंने क्या किया मुझे और मैंने क्यों किया और मेरे साथ क्या हुआ। अब उमर जो बेचारा है, ही इज़ रियली अ गुड लिसनर। हर लड़की की कथा कहानी और बातें उसने सुनी हैं और बहुत ही हौसले से सुनी है, तो हर एक ने अपना दिल हल्का किया उसका। तो अब अरूबा कर रही है, अरूबा जो है वो जुनैद के साथ करती है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फैज़ान उसको बिल्कुल मुँह नहीं लगा रहा, तो ले दे के उमर बचता है, वो उमर को बैठ के अपने सारे बातें सुना रही है। बहुत बैगेजेस हैं उसके पास भी फैज़ान के ख़िलाफ़ और वो सारी वो चीज़ें एक एक करके बता रही। फिर वो फैज़ान से बात करने की कोशिश करती है। 1 घंटे बाद कोई टाइम दिखाते हैं 12:18 का। फैज़ान को लेके बैठती है लॉन में, कहती है आप इससे नाराज़ हैं? फैज़ान कहता है नहीं मैं नाराज़ तो नहीं हूँ। फैज़ान थोड़ा सा उसको वो नहीं करता, यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करता। कहते हैं आप कहें, आपने जो कहना है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा और मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना। हाँ, जो आपने कहना है मैं सुन लेता हूँ। तो वो कहती है कि आप ऐसी कोई ज़्यादा बात तो नहीं है मेरे पास, फिर भी अपनी तरफ से बहुत बना के कुछ ऐसे 2-3 फजूल ओंगे-बोंगे मौके गिनवाती है जब फैज़ान की किसी बात से वो हर्ट हुई थी और उसने वो संभाल के रखी हुई थी बातें, और वही वो इस वक्त बता देती है फैज़ान को। मतलब एक तरह से वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर सक रही थी कि उसने जुनैद का नाम क्यों लिया फैज़ान का, लेकिन अलबत्ता फैज़ान के से उसको क्या-क्या शिकायत रही हैं, ये उसने थोड़ा-सा बताने की ज़रूर कोशिश की है। कहता है कि ठीक है मैंने सुन लिया आपकी बातें और जो भी आपकी ये चीज़ें हैं इनका जवाब आपको बाहर जाके मिल जाएगा जब आप एपिसोड्स देखोगे कि मैंने फ़लानी बात क्यों कही थी, मेरे फ़लाने एक्शन का क्या मतलब था और मैंने आपके अगेंस्ट कभी कुछ किया या नहीं किया, ये आपको सब बाद में पता चलेगा।
لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اینی مور. تو مجھے آپ کو کچھ ایکسپلینیشن نہیں دینی، آپ نے جو سمجھنا سمجھ. عروبہ ایک طرح سے چاہتے ہوئے بھی اس بات کو ختم نہیں کر پائی، انڈو نہیں کر پائی، جو کہ اس کے فیضان کے درمیان چل رہی ہے کل سے، جب سے اس نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا، چوز نہیں کیا تھا سیو کرنے کے لیے. پھر 1:30 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں، تقریباً 1:25، اور عمر جو ہے وہ جرنلسٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تماشا ٹیم کے تماشا کے گھر کے اندر انٹرویو کرنے آیا ہوں. ان کے ساتھ ایک لیڈی فیمیل اینکر بھی ہوتی ہے، جو کہ جنید نے وگ لگا کے اور ساڑی پہن کے بنا ہوتا ہے، کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے. اور اس نے حرکتیں بھی بڑی اچھی کی، کیونکہ عمر جو ہے وہ سیدھے سیدھے سوال پوچھتا ہے اور وہ ساری باتیں اندر ہی اندر ان کے خلاف بولتا ہے لڑکی بن کے. یہ دونوں ہوسٹ کا اینکرز بن کے اندر آتے ہیں اور انٹرویو شروع کرتے ہیں. پہلا انٹرویو فیضان سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کو پھپھو اور ماسٹر مائنڈ کیوں کہا جاتا ہے. فیضان بڑے طریقے سے جواب دیتا ہے، اور باتوں باتوں میں یہ کہہ دیتا ہے کہ جی غلط گروپ کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میرا یہ امیج بن گیا. یعنی وہ صاف صاف کہتا ہے کہ جو میرے گروپ کے لوگ تھے وہ ان کی امیج غلط جا رہی تھی، لیکن اور میں بھی ان کے ساتھ مل گیا تو میری بھی امیج غلط ہو گئی. ایک طرح سے وہ ان کو مان لیتا ہے کہ وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا تھا. عروبہ سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ اس کو جھوٹی کہتا ہے، تم جھوٹی ہو، تم جھوٹی ہو، کام چور ہو. عمر اس سے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کام چور کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نے کام کیوں نہیں کیا. عروبہ اونگی وونگی بولتی رہتی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات کا ہنس رہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا اس لڑکی کو کسی نے گھول کے پلا دیا ہے، جو اس کی بیٹی اس کو کہہ گئی ہے کہ جی تماشا کی آپ کوئین ہو، تو بس وہ اپنے آپ کو کوئین ہی سمجھتی ہے. جنید مسلسل اس کا مذاق اڑاتا رہا ہے، اس کو بتاتا رہا کہ اس نے سارا سیزن جو ہے صرف کام چوری دکھائی ہے اور چیزیں چرائی ہیں. پھر عمر جو ہے نیہا سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہر وقت بلا وجہ پرووک کرتی آئی ہیں پورے سیزن میں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا. اس کے پاس بھی کوئی خاص جواب نہیں تھا، وہ بھی ایک قصہ بنا کے بتانے لگتی ہے، تو اس کو بھی جنید جو ہے وہ چپ کرا دیتا ہے باتیں سنا کے. عمر عروبہ فیضان سے اکٹھے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ چلے جاتے تو کوئی آپ کو کچھ کو فرق پڑنا تھا، یا فیضان سے عروبہ کو پوچھتا ہے کہ چلے جاتے تو آپ کو کوئی فرق پڑنا تھا. فیضان کہتا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. عروبہ کہتی ہے مجھے تو فرق پڑنا تھا. تو اس نے پوچھا کہ پھر آپ نے اس کو جانے کیوں دیا، آپ نے جنید کو کیوں نام لیا. بہرحال اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ ہنس رہی ہوتی ہے اور سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ ترم خواہ ہوں، میں نے صحیح جواب دے دیے، میں بہت اسمارٹلی کھیل رہی ہوں. لیکن وہ بالکل پاگل لگ رہی ہوتی ہے. اچھا جی، ان کا یہ ٹاسک ختم ہوتا ہے. پھر عروبہ جو ہے وہ جنید کو بٹھا کے وہ ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے جو اس نے فیضان سے کہی ہیں، اور ہر جگہ وہ اپنا دل ہلکا کر رہی ہے. پہلے عمر سے اس نے آئیڈیاز لیے کہ میں کیسے بات کروں، پھر اس نے فیضان سے بات کی ایکچولی، اور اب وہ ساری باتیں جو اس نے کی اور فیضان نے اس سے کی وہ جنید کو دیتی ہے خبر. جنید جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی اپنا دیتا نہیں ہے، انپٹ نہیں دیتا، نہ کوئی اپنا طرف سے کوئی ریمارک دیتا ہے. وہ چپ چاپ سنتا ہے، کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے. گھر میں رہتے ہوئے وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کو اگنور نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو. ایک تو لوگ زیادہ نہیں رہ گئے، اور پھر کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ نے پھر بیٹھ کے باتیں کرنی ہے. راؤنڈ دا کلاک ان کے گھر میں یہی سارا قصہ چلتا رہا. پھر 2:40 کا ٹائم دکھاتے ہیں. عمر، جنید اور عروبہ بھی بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فیضان ان سے شامل نہیں ہوتا، اور وہ لوگ فیضان کے ایبسنس میں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہوتے ہیں. ایکسل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال پھر ٹائم دکھاتے ہیں 3:10 کا، اور بادشاہ سلامت انٹر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ سب سے ملتے ہیں، اور لاؤنج میں بیٹھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں چلیں آج کہیں اور بیٹھتے ہیں، اور سیدھے آ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں تھوڑا فری رہنا چاہتا ہوں، کوئی آج دل کی باتیں کرتے ہیں نارمل. پھر سب لوگ ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ کو کافی دیں یا کھانے کو. ہوتا ہے کھانے کو جو ہے وہ لے آؤ. اور عروبہ جو ہے وہ آلو قیمہ اور روٹی لے کر آتی ہے، اور وہ اس کو چکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں برتن بھی آپ کو دھونے پڑیں گے. کہہ کوئی نہیں، وہ تو میں کر ہی رہی ہوں. تو بہرحال وہ کھانا پتہ نہیں اس کو اچھا لگتا ہے یا برا. اس نے کھڑے ہو کے کلیپ کی اور ان کو کہا کہ شاباش ہے آپ لوگوں پہ جو آپ لوگ ایسا کھانا کھا رہے ہو. مجھے تو ایک طرح سے وہ ٹونٹ لگا. بہرحال عروبہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے شاباش دی اس کو. اچھا بھی وہ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کے سب سے باتوں میں ایک سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے فیضان سے پوچھتے ہیں کہ اگر جیت گئے تو کیا کرو گے اپنے وننگ اماؤنٹ کا. یہ مت کہنا کہ میں دانش کو دیتا ہوں. تو اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پیٹھ پیچھے آپ اتنی ہمدردیاں کر رہے ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہو، سب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی جیتے گا وہ تھوڑا بہت دانش کی ہیلپ کر دے. بہرحال یہ جو انسانیت اور ہمدردی اور ہوتا ہے یہ سب دنیا دکھاوا ہی ہوتا ہے. اصل میں آپ لوگ کو صرف اپنے آپ کو ہی اپنے بینکس بننے ہوتے ہیں، اپنی نیڈس پوری کرنی ہوتی ہے. تو
تو کہتا ہے کہ میں نے انیشلی کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن جب نکلنے لگا تو امی نے مجھے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر تم جیتے تو مجھے گاڑی دلا دینا، تو وہ میں کروں گا انشاءاللہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے انہوں نے نیہا سے پوچھا، انہوں نے کہا میں اینیملس کے لیے کچھ کروں گی اور اپنے کچھ انویسٹ کروں گی تھوڑا سا۔ پھر اس جنید نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے سیو کروں گا پیسے، روبا کہہ رہی میں اپنی بیٹی کے لیے رکھوں گی۔ عمر نے کہا کہ میں اپنے ابو کو عمرہ کراؤں گا، اپنی فیملی بزنس کروں گا، سب کے اپنے اپنے گولز ہیں۔ تو عدنان جو ہے تعریف کرتا کہتا ہے کہ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ فادر کو عمرہ کرائیں، اور فیضان کو بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ان کے لیے ضرور سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے ڈریسنگ کی عدنان بادشاہ کے فیضان بہت تعریف کرتا ہے، تو جاتے جاتے اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی 5:40 پہ اس کی آواز آتی ہے مائک پہ کہ عدنان فیضان آپ میرے کمرے سے کچھ لے آئیے سامان، لے کے واپس آتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں وہی سوٹ ہوتا ہے جو ابھی بادشاہ سلامت پہن کے گئے ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے ہینگر میں ٹانگ کے اس کو گفٹ کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے اتنی اسمیل اچھی آتی ہے پرفیوم کی، وہ جب لے کر آتا ہے تو عمر خاص طور سے کہتا ہے کہ ہم نے کیا قصور کیا، اگر ہمارا جسم کا سائز آپ کی طرح نہیں ہے تو ہمیں سوٹ نہیں ملے گا کیا؟ اور وہ جنید بھی افسوس کرتا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں مانگا، ہم نے تعریف نہیں کی، ہمیں بھی مل جاتا۔ تھوڑی دیر بعد جنید کو بھی آواز دیتے ہیں بادشاہ سلامت 1 گھنٹے بعد 7:10 پہ کہ جی آپ میرے کمرے میں جائیں اور آپ کے لیے بھی وہاں کچھ رکھا ہے۔ وہ آتا ہے تو 2 پلیٹس جو ہیں 2 ڈشز کورڈ اس کو ملتی ہیں کہ کچھ کھانے کو، کہتا ہے یہ میں یہیں بیٹھ کے کھاؤں یا اندر کھاؤں؟ جب وہ ان کو جھانکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے تو یہیں کھانی پڑے گی، لیکن میں کسی کو دوں گا نہیں۔ فیضان پوچھتا ہے کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ عمر اور فیضان جھپٹتے ہیں اس کے اوپر دیکھنے کے لیے، تو بھاگم دوڑی کرتا ہے، نہیں دکھاتا ان کو، لیکن آخر یہ دونوں اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں انکور کر کے تو اس میں صرف کھانے کی تصویریں رکھی ہوئی تھی، ایک سچ کھانا نہیں تھا۔ تو یہ لوگ بہت شوگر لگاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تینوں ہی آپس میں بہت ہنستے ہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ٹائم دکھاتے ہیں 7 سوا 7 کا، اور عادیز جو انٹر ہوتے ہیں، یہ لوگ سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ نیہا نے کیونکہ کیمرے سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ گانا لگا دیں، ہمیں دل چاہ رہا ہے ڈانس کا، اور گانا لگ جاتا ہے۔ تو اتنے میں یہ لوگ سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ عادی لاؤنج سے انٹر ہوتے ہیں۔ فیضان بھاگ کے اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور بالکل سائلنٹ رہتا ہے، کوئی رسپانس نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک سخت گیر انسپیکٹر کے روپ میں آتا ہے اور سب کو ڈانٹ پلانا شروع کر دیتا ہے کہ جلدی جلدی گھر کی حالت تباہی اور نہیں بلکہ وہ گھر کی تباہی شروع کر دیتا ہے۔ پہلے سب کی ڈانٹ پلاتا ہے، کہتے ہیں جہاں جو کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے، اور کوشش پھینک رہا ہے، بسترے اٹھا کے پھینک رہا ہے، چیزیں پھینک رہا ہے، پھر آ کے وہ چیئرس گرا دیتا ہے ڈائننگ ٹیبل کی سارے، اور کہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے آپ لوگ باہر لان میں سوئیں گے، گدے بچھا لو، سارے گدے بچھا کے آؤ، سارے لڑکے گدے بچھاتے ہیں۔ اروبا کو اور اس کو کہتے ہیں کہ سارے برتن کچن کے لے کے آئے، آپ یہاں جمع کر دیں۔ اروبا نیہا جو برتن جمع کرتی ہیں، پھر بعد میں ان کو کہتے ہیں اپنے آپ وہ بھی سوٹ کیسز لے کر آئے، سامان لے کر آئے سارا، اور لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا میک اپ لے کر آئیں۔ مین وائل عمر سے کہتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ناچتے رہیں، آپ کھڑے ہو کے۔ تو مزے کا سین تھا، کامیڈی مزے کا۔ عمر کو ڈانس نہیں آ رہا تھا تو اس کو اسٹیپ سکھا رہا تھا فیضان دور سے۔ تو عادی کہتا ہے آپ ایک ہی ڈانس کیوں کر رہے ہیں، بدل بدل کے کریں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ فیضان اس کو دور سے اسٹیپ سکھا رہا ہے تو کہتا ہے آپ کو بہت شوق ہے ڈانس سکھانے کا، آپ بھی ان کے ساتھ آ کے یہاں کھڑے۔ فیضان اور جنید بھی عمر کے ساتھ صوفے پہ کھڑے ہو کے ڈانس شروع کر دیتے ہیں۔ کافی مزاحیہ سین تھا یہ۔ عادی جو ہے بالکل مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ سیریس موڈ میں سب کو ڈانٹی جا رہا تھا، اور سوٹ کیس میں کھول کھول کے ایک ایک کپڑا کس کا ہے کس کا پھاڑے جا رہا تھا۔ کوئی اس کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تو اپنا ٹاسک کر رہا ہوں، جو میری بات نہیں مانے گا اس کے پیسے کٹیں گے۔ اور سب لوگ بھاگ بھاگ کے اس کے کہنا مانی جا رہے تھے، اور جو وہ کام کہہ رہا تھا وہ کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ بھی جاری تھا کہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے اور سٹارٹ ہوتی ہے اگلے دن اسی موقع سے، یعنی اسی پوائنٹ سے، کیونکہ انہوں نے 48 ڈے میں ایکچولی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دکھانے کو، اسی لیے عادی کا جو ٹاسک ہے وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا 48 والے دن بھی۔ اور یہی دکھاتے ہیں کہ عادی جو ہے ان کو ٹاسک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جہاں
میں جو ہوں، میں جو کہوں گا میری بات سنیں گے، جو میں کام کہوں گا وہ آپ کریں گے، اگر نہیں سنیں گے تو آپ کے پیسے کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ الٹے سیدھے ان کو ٹاسک دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ہوا ڈالیں، فرائی پین سے ہوا لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ ہوا چلائیں، پھر بچیوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑے اور برتن بکھرے میں ان کو بیچو، وہ لوگ بیچنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ لوگ بس انڈے کتنے، روبا کہتی کافی ہیں، وہ کہتا ہے اچھا لے کے آؤ، وہ لے آتے ہیں تو کہتے ہیں اب ان سے تماشا لکھو۔ خیر الٹے سیدھے یہ لوگ جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ سب کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پیسے کٹیں گے، آپ کو سزا ملے گی، اور اسی طرح سے پھر وہ گانا لگواتا ہے، کہتا ہے جب میں کہوں گا گانا بجے گا آپ کو ناچنا پڑے گا، اور جب میں کہوں گا گانا بند ہو جائے گا، میں ابھی 3 دن تک ادھر ہی ہوں اور یہ ٹاسک اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس کا نمونہ وہ یہ کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے ہیں گانا بجتا ہے، بند کرتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی رکنا پڑتا ہے سارے کنٹیسٹنٹس کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ کے پیسے کٹتے رہیں گے، میں آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ بھی بتاتا رہوں گا۔ ابھی بھی آپ کے جو ہے 50 کٹ چکے ہیں، سب کی غلطیاں گنوا کے بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لڑکے سارے جو ہیں وہ لان میں سوئیں گے اور لڑکیاں ساری لاؤنج میں سوئیں گی، اور آپ کو کوئی اے سی نہیں ملے گا، اور یہ میں نے آپ کو بس سزا دے دی ہے۔ بہرحال ان کو اسی طرح سے اس ٹاسک میں گاتا جوڑ کے گاتا ناچتا وہ گھر سے چلے جاتے ہیں، اور وہ اتنے ہی نان سیریس طریقے سے جاتے ہیں، مطلب سیریس موڈ میں جاتے ہیں کہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی واپس آئیں گے، ملیں گے، لیکن وہ فیضان سے بھی مل کے نہیں جاتا، نہ خداحافظ کہہ کے، اور اپنے اس میں کریکٹر میں رہتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد جو ہے وہ فیضان اس کو چیخ کے بولتا ہے عادیہ آئی لو یو، آئی لو یو۔ بہرحال ان کا یہ ٹاسک ختم ہو جاتا ہے، پھر جا کے مائک پہ آواز آتی ہے اس کی کہ آپ لوگوں کے جو ہے پیسے نہیں کٹے، میں مذاق کر رہا تھا، آپ کے پیسے اتنے ہی ہیں، 24 لاکھ ہی ہیں، اور اے سی بھی بند نہیں ہوگا، اور آپ لوگ اپنے کام اسی طرح کریں جیسے پہلے کر رہے تھے۔ تو جی اس طرح سے ان کا ٹاسک ختم ہوتا ہے، اور ڈے 47 بھی اینڈ ہوتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں ڈے 48 اسٹارٹ ہوا ہے، مارننگ سانگ بج رہا ہے، کوئی خاص کسی کے اندر انتھوزیازم نظر نہیں آیا، ایون جنید بھی ناشتہ ہوا نظر نہیں آیا، سب روٹین کے حساب سے اٹھے، اپنے اپنے کام پہ لگ گئے، ناشتے کی ٹیبل پہ 9:10 پہ دکھاتے ہیں، سب بیٹھ کے ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی عروبہ جو ہے خاص ایک فاصلے سے فیضان سے بیٹھی ہے، فیضان بھی عروبہ سے فاصلہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن باقی سب جو ہیں آپس میں بات چیت ضرور کر رہے ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں کارنر صوفے پہ جنید، فیضان اور عروبہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو فیضان اور نیہا کو بلاتے ہیں کہ آپ سے کچھ کام ہے، آپ آ جائیں ذرا فارغ ہو کے، اور اتنے میں دکھاتے ہیں کہ عمر جو ہے موپنگ میں مصروف ہوتا ہے، تو فیضان ان کو کہتا ہے کہ اصل میں کھانا جو ہے نا ہم آپ سے ڈسکس کرنے لگے کہ جو دال پکی ہے نا اس کو گاڑھا کر لیں، ہم دوپہر کو روٹی سے کھا لیں گے، اور شام کو نا قیمے کی بریانی بنائے گی عروبہ، کیونکہ قیمہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، تو اب اس نے سوچا اس کی بریانی بنا لیں۔ تو نیہا کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ اسے جا کے آٹا گوندنے لگتی ہے روٹیوں کے لیے، اور اسی دوران وہ عروبہ سے کہہ دیتی ہے کہ عروبہ برتن تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈنر بھی آپ بنا رہی ہیں اور برتن بھی آپ دھوئیں گی۔ اب یہ اس نے ایک سیدھا سا سوال کیا ہے کہ جو ایک ذمہ داری آپ کی ہے وہ تو آپ کر ہی رہی ہیں، ڈنر بھی اپنی مرضی سے بنا رہی ہیں، تو دونوں کام آپ کے ہوں گے، تو کہے گی میں پاگل ہوں، میں کیوں کروں گی؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نیہا نے اس کو یہ چیز بتائی ہے، پوچھا ہے کہ کیا ایسا ہی ہوگا یا میں آپ کی ہیلپ کروں، تو کہتی میں نہیں پکا رہی، تم پکاؤ، جی اگر برتن دھونے تو میں دونوں کام نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا میں تو آپ سے پوچھ ہی رہی ہوں، لیکن وہ جھلاتی ہوئی اس کو ڈانٹتی ہوئی وہاں سے میک اپ روم میں چلی جاتی ہے، ڈریسنگ روم میں، اور نیہا سب کو ایکسپلین کرتی ہے کہ میں نے اس سے کویشچن اسی لیے کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ پہلے ہی بتا دے۔ تو لڑکے بھی سب نیہا کو سائڈ پہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے بالکل صحیح جینوئن سوال کیا تھا، اور اس کا ویلڈ پوائنٹ تھا، اور روبا کو جو ہے سوائے ہنگامہ کرنے کی اور بات کو الجھانے کی کچھ نہیں آتا، اور جبکہ اندر عروبہ جو ہے وہ جنید سے اپنی جس سے جو اس کو نظر آتا ہے نا وہ نیہا کی برائی شروع کر دیتی ہے۔ بڑی نتاشا کے خلاف تو یہ دونوں بہت ایک ہوئی ہوئی تھی نا، اب باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہو۔ بہرحال اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ عدنان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹیکنیکلی آپ لوگ جو ہے آج آپ کا آخری دن ہے، جو آپ لوگ اپنے سارے کام خود کر رہے ہو، کل سے آپ میرے مہمان ہوں گے۔ کس طرح سے کہ آپ لوگ صرف اپنے لیے ناشتہ بنائیں گے، باقی آپ کا سارا دن جو ہے وہ مینیکیور پیڈیکیور اور سپا میں گزرے گا، اور پرسوں جو ہے وہ آپ ہوں گے شاہی مہمان، تو پرسوں کا دن تو فنالے کا ہے، اس میں بھی صرف آپ ناشتہ بنائیں گے اور باقی کھانا پینا سب میری طرف سے۔ تو یہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ہماری سزا کے دن ختم، آج کا ایک آخری
बोरियत वाला दिन हम गुजार लें। एक्चुअली इन लोग के पास वाकई कुछ भी नहीं था, ये लोग तो टास्क भी नहीं दे रहे और पूरी एपिसोड गुजर जाती है टास्क का सिर्फ बता के जाते हैं। बादशाह सलामत टास्क स्टार्ट ही नहीं करवाया क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं कल भी दिखाने को। अब ये लोग हमें वो आज का दिन जो इनका गुजर गया जिसमें इन्होंने स्पा वगैरह या मैनिक्योर पेडिक्योर किया तो ज़ाहिर है वो तो नहीं दिखाएंगे ना। अब वो इन्होंने आज का टास्क बचा के वो कल दिखाएंगे और उसके बाद फिर फिनाले दिखा देंगे। तो इस तरह से इन्होंने इतना घसीटा है फजूल से, आज कुछ भी नहीं था एपिसोड में सिवाय फजूल की हरकतों के कि जब लड़के कैमरा से बात करते हैं कि हमें म्यूज़िक चाहिए वो नहीं सुनते, जैसे ही नेहा कहती है वो म्यूज़िक चला देते हैं। लड़के उनको कहते हैं कि जी आपको हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, अब बात कर लेते हैं, नेहा की बात सुन लेते हैं तो वो अपने चेहरों के आगे कुशन्स लेके बैठ जाते हैं। उस पे जो है अलार्म बजने लग जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यानी एक तरह से वो इस चीज़ का ऐलान होता है कि लड़के जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको चेहरे नहीं छुपाने चाहिए। फिर भी ये लोग वही करते हैं दोबारा से और फिर अलार्म बजता है, फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इस तरह से ये सिलसिला 2-3 दफ़ा चलता है। आखिरकार ये होता है तीसरी दफ़ा ये होता है कि जब लाइट्स ऑफ होती हैं ये लोग चेहरे छुपाते हैं तो 3 टीम के मेंबर्स आते हैं पूरे अपने स्याह लिबास पहन के चेहरे छुपाए हुए और वो तीनों लड़कों को एक एक करके पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं और उनके जाने के बाद लाइट्स खुलती हैं तो लड़कों को जेल में बंद कर दिया जाता है। गाना बजता है कि नच के दिखा नच के दिखा, लड़कियाँ बाहर ही होती हैं। ताले को वो लोग ताला लगा के चाबी भी अपने साथ ले जाते हैं, कोई सीन नहीं होता कि वो उनको खोल सके या लड़के बाहर आ जाए। बहरहाल वो लोग मुस्तकिल शिकायत करते हैं कि हमने कैसा क्या किया है जो हमें आप ऐसा करें, माफ़ कर दें, हमसे क्या गलती हुई। फिर वो नेहा से कहते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पे सॉरी बोलो, तुम्हारी तो ये सुन लेते हैं कैमरा वाले। बहरहाल जितना भी ये लोग कोशिश कर सकते थे करते, कोई इनकी नहीं सुनता। इतने में बादशाह सलामत जो है नेहा को कहते हैं कि मेरे कमरे से टास्क फोल्डर लेकर आ जाओ। वो टास्क देने लगते हैं और टास्क ये समझाते हैं कि जी 3 साइकिलें हैं और इनको मुसलसल चलाना है एक्टिविटी एरिया में। उसके बाद ये कि कोई अगर थक जाएगा तो वो जो बाकी 2 बचे हुए लोगों में से एक को बुला के अपनी जगह दे सकता है, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं आएगा तीनों की साइकिलें रुकनी नहीं चाहिए। ये एक टास्क नेहा खुद पढ़ के सबको बताती है। उसके बाद बादशाह सलामत जो है लड़कों को कहते हैं कि तुम अपने चेहरे दीवार की तरफ करो और नेहा से कहते हैं कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जवाब सही हो गया तो लड़के जेल से बाहर आ जाएंगे और अगर नहीं आया तो आप लोगों को खुद ही ये टास्क सुबह तक करना पड़ेगा। नेहा जो है नहायत बेवकूफ़ है, ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंस का इतना है कि उसने खुद टास्क पढ़ा था और 3 साइकिलें पढ़ी थी। फिर भी जब जासिर साहब उससे पूछते हैं कि कितनी साइकिलें हैं तो कहती है 2 और जवाब गलत हो जाता है। बादशाह सलामत ऐलान करते हैं कि जी ये टास्क अब सुबह तक चलेगा। बस इस पॉइंट पे जो है लड़के भी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेहा को, रूबा को भी शायद अभी इतनी समझ नहीं आई, लेकिन रूबा ने फ़ौरन प्रॉम्प्ट उसको कहा तो था कि तुमने गलत जवाब दे दिया, देना नहीं चाहता कुछ तो रूबा से डिस्कस करके आंखों में देख के कुछ सोच के जवाब देती, उसने नहीं किया। बहरहाल गलती हो गई और यहीं पे बादशाह ऐलान कर देते हैं कि जी आपका टास्क अब सुबह तक चलेगा। एपिसोड एंड हो जाती है। बस इन लोग के पास और दिखाने को कुछ भी नहीं है। कल का दिन आखिरी है जो ये लोग एपिसोड में टास्क दिखाएंगे या फिर थोड़ी बहुत इनकी हंसी मजाक उल्टा सीधा जो हरकतें ये लोग घर में सारा दिन करते हैं वो, और इस तरह से तमाशा का परसों फिनाले होने वाला है। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा एंड कर दें। अगर नताशा को नहीं इन्होंने रखा एंड तक तो कोई विनर ही अच्छा बना दें, यानी कि उमर को बना दें। उमर को ही हम चाह रहे हैं ज़्यादातर लोग, एक बैलेंस पर्सनैलिटी है उसकी। अल्लाह ना करे कि अरूबा नेहा या फैज़ान में से कोई बन जाए, जुनैद या उमर में से कोई भी बन जाए, तो लगता नहीं है। बहरहाल देखो खैर क्या एंड होता है। मिलते हैं आपसे नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।